جناب مسلم عباس تلہاڑا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے، مصیبت آل محمد بیان کریں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ تبوت علی علیہ السلام اور شبیہ ذوالجناح محمد حسین السلام برآمد کریں گے۔ جیڑے مومن باہر کھڑے نے انہاں دے گزارش ہے اندر تشریف لے آؤ، جیڑے مومن باہر کھڑے نے انہاں دے گزارش ہے جے تشریف لے آؤ تو تسی بھائی تھوڑا سا اگے آئیے، تھوڑا سا اگے ہوئیے۔ اب آپ کے سامنے جناب ذاکر مسلم عباس تلہاڑا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے، انہاں دی صحت و سلامت کے لیے بلند تر صلوات۔ دعوے وجود خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا اتا تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد گاہ ملک اللہ بانیان مجلس تائق پر خلوش تمام خارج احراجات نظر نظر نیاز حاضرین مجلس دا قدم قدم تیش پاک بارکت ویشتر آیا اور میں حقیر سمیت تمام دی پڑھائی فتح شام بی بی اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے۔ مہربانی کرنا بہت بڑی دعا تو ہے کچھ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے گاہ مالک اللہ جتنے آئے بیٹھے کسی نے اتنی دیر تئیں موت نہ آوے جتنی دیر تئیں 14 اس بندے تے راضی نہ ہو جانا۔ مہربانی کرنا آمین ضرورت دعا ہے مالک اللہ جتنے آئے بیٹھے جتنے بے اولاد نارینہ عطا فرما، جتنے مقروض ہیں غیب تک عرش عطا فرما۔ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے آمین ہر باز ضمیر بندے تھے واجب دعا ہے مالک اللہ سڑے قائم دا ظہور جلد فرما، جدہ جدہ دل ظہور جلد ہو جاوے بلند صلوات۔ بسم اللہ اجازت ہے جی سر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلوات ایسی تلاوت فرماؤ کہ تمام دعاں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ اس تو پہلے کہ میں عرض کر رہا ہوں تلاوت کر رہا ہوں چاچے ایک سطر تلاوت کرنا چاہنا میں دیکھا صبح دی مجلس شروع ہے جناب تھک گیا نہیں آج کوئی گنجائش باقی ہے۔ مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر۔ ہاتھ بنی کھلوتا ہر بندے نل گل نہیں جڑا قائم دی رہی ہے تے اس بندے نل نہ کر دی گلے۔ ساگر صدیقی صاحب انہاں دا شعر پڑھنے لگا اور فرمیندن مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر، قائم دی ریت بولے میں قبر دیاں کندھا تک سلام کر دے جاواں۔ مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی لو جی اجے گنجائش باقی ہے، یہ مطلب ہے کہ میں 2-4 منٹ جناب میں سلام کر سکنا۔ الحمدللہ وعدہ سی وفا ہو گیا، بابا جی ماتمیاں نے اکبر دے پاک شہریاں دی زیارت ہو گئی، پاکاں دی پاک شریستے میں حقیر دا نام درج ہو گیا۔ بابا جی ویسے تے زبان بشر میں اتنی طاقت ہی نہیں پہ انہاں دے فضائل کما حق ہو بیان کر سکے، لیکن پھر بھی کثرت تطہیر دی دہلیز دے بار پئی ہوئی مٹی چک کے ایمان دے 10ویں درجے تے فائز جناب سلمان تو ملن علی خیرات علی ولی اللہ پڑھن والے تک پہنچانے چاہتا ہوں۔ میرے لوگ ایکھنا جناب صبح دی مجلس شروع ہوئے اینڈ ہو گیا تقریباً
میں حرف آخر کے طور پہ تھوڑے نال خطاب کر رہے ہیں. میں برامگی کروا سا صبح دی مجلس شروع ہوئے آ ٹائم ہو گیا. سکندر بھائی تھک جانا تقاضا بشریت ہے، یقیناً تسی تھک گئے ہو گے، لیکن ہاتھ بنی کھلوتا ایسے نے نوکر تے ایک احسان کرنا ہے. میری گل سننی ہے، وصول کرنی ہے، سمجھنی ہے. کوٹے ساتھ چلے ہو پھر اتنا بولنا ہے کہ میں نے یقین ہو جائے پہ ایسے لے اس جنت دے وچ جتنے بھی بیٹھن اس ایمان والے بیٹھن کے علی کل بھی واجب سی علی یج بھی واجب. نوکر ہو گیا جناب، بڑی مہربانی جناب، نوکر ہو گیا. لو بغیر کسی انتظار تو پہلی سطر بابا جی میرے لو ایک پہلی سطر میں جناب دی پاکیزہ سماعت دی نظر ہدیہ کرنا لگا. میں نہیں پتا کون کی میں استقبال کرے، لیکن جڑا بندہ بولے گا کم از کم اس بندے نو سلام کی دکھلوتا. پہلی سطر ہے جڑا بندہ 17 سفر چیلم دی مجلس سنن آیا اس بندے نال نوکر دی گل ہے. پہلی سطر تے قیمت ادا کرو. میں ویکھا میں کتنا پڑھنا ہے. اس علاقے والے میں پیانا حسین کرم دا او سمندر ہے. تسی بولے ہو تھوڑی مہربانی، لیکن گل اگے کھلے گی. کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو، کتنی واہ واہ کر سکتے ہو سطر تے جس بندے نو حسین دی کریمی تے یقین ہے ادھے نوکر گل کرنا چاہتا ہے. میں پہنا حسین کرم دا او سمندر ہے جندا کنارہ کوئی نہیں. جدا حق ہوے جانا ہے بھائی جناب تساں بھی انہیں سارے بول پہ نوکر ہو گیا جی. سارے بولن تے تسی جناب وائٹ سوٹ والے تسی نہیں بولے. اگلی سطر میں تواڈے واسطے تلاوت کرن لگا. میرے لو ویکھنا جناب، میری تو نہ دی گل ہے، میری تو نہ دی گل ہے، تسی میرے لو ویکھنا. میں پہلے سطر بابا جی تلاوت کی تھی حسین کرم دا او سمندر ہے جندا کنارے کوئی نہیں. میں بندہ ویکھاں جڑوں حسین دی کریمی تے یقین ہے تے اگلی سطر اس تو بچا جاوے بمی سم میرا واقف نہیں. میں قرآن دی قسم اس بندے نو سلام کراندا پہ تمہیں چپ دا جرنیلے. میں پیانا حسین کرم دا اس سمندر ہے جندا کنارے کوئی نہیں. سکندر بھائی میں نے چاودن دی عزت دی قسم ہے حسین کرم دا او بادل ہے جیڑا بس دے آیا جگہ نہیں ویندا. شالے حد کسی کمینے دے محتاج نہ ہو. میں دعا کر کے جا رہے ہیں سارے حد چاہو حیدری. نوکر ہو گیا جی، بڑی مہربانی. لو ایک سطر ہون تلاوت کرنے لگا. اللہ کرے میں جناب تک پہنچا لوں. پتہ نہیں کتنا کریم حسین جڑا حسین سنن آیا ہے او دے نال نوکر دی گل ہے. اس سطر تے بولنے تے میں دعا دے کے جا رہے ہیں. حسین کرم دا او سمندر ہے. میرے لئے ویکھنا جناب حسین کرم دا او سمندر ہے. میں کتنی کو ورائے تلاوت کراں تے پھر تو دادے میں پیانا پتہ نہیں کتنا کریم حسین کہ جدو بظاہر حسین دنیا تے آئے او تو بھی ایک مجرم نو آزاد کیتا. لنگر ہی کرن آیا سی او بندہ جدا حد سے تے چبیتھا نہیں جی. جدو حسین بظاہر دنیا تے توقیر شاہ جی آئے او تو بھی ایک مجرم نو آزاد کیتا. جدو بظاہر دنیا تو گئے مہربانی جی او تو بھی ایک مجرم نو آزاد کیتا. میں بندہ ویکھا جڑا کم از کم 10 مجلساں عشرہ اے محرم دا سن کے بیٹھے تے میں انداز نہیں دیندا. میں اس بندے دی زیارت کرنا چاہنا کہ تو کیسا عشرہ سماعت فرمایا. میں پیانا جدو حسین بظاہر دنیا تے سیدزادہ آئے او تو بھی ایک مجرم نو آزاد کیتا. جدو حسین بظاہر دنیا تو گئے او تو بھی ایک مجرم نو آزاد کیتا. کتنی بابا کرو تے ستر دا حق ادا ہوئے. جدو بظاہر دنیا تے آئے او دو عرشی مجرم نو آزاد کیتا. مہربانی جی جدو بظاہر دنیا تو گئے مہربانی رہا او تو فرشی مجرم نو آزاد کیتا. ہن بولو تو میں دعائی دے سکنا. عرشی مجرم دا نام فطرس ہے، فرشی مجرم دا نام ہو رہے. میں بارگاہ الہی حاضر ہویا. میں کہا مالک اس امردی میں سمجھ نہیں آئی، میرا کنسیپٹ کلیئر نہیں. جدو میرا نہیں کم عقل ہاں کم علم ہاں لیکن شیعہ قوم دا ایک چھوٹا جہاں نمائندہ میں ضرور ہاں. مالک جدو میرا کنسیپٹ کلیئر نہیں میں اپنے سونے مجمع دا کنسیپٹ کی میں کلیئر کرا. آواز قدرت میسم کیسا کنسیپٹ. میں کہ مالک قانون دی کتاب آندی ہے اگر جناب نہیں پڑھی کسی کچہری اس لگے جاوے ہے اتھے آج بھی قلم نے فیصلہ کیتا ہے کہ مجرم جرم جتھے کرے. میں جملہ پورا کرا پھر بولن گے جناب. مجرم جرم جتھے کرے او دی جزا یا سزا دا فیصلہ اتھا ہی ہوندے.
ٹھیک ہو گیا برآمدگی دی ترتیب اجازت ہے جی قانون نے فیصلہ کیتا ہے کہ مجرم جرم جتھے کرے دیکھو مسکرانا عبادت ہے لیکن ہاتھ سے آ کے تائید کرنا اس تو بڑی عبادت ہے میرے لو ویکھنا قلم نے فیصلہ کیتا ہے کہ مجرم جرم جتھے کرے او دی جزا یا سزا دا فیصلہ اتھا ہی ہوندہ ہے مثلا ایک بندہ پاکستان رہ کے قتل کر گیا ہے وہ انڈیا چلا جائے وہ فارغ ہے انہوں چھٹی گئے جا کے عیش کرے لیکن جدو واپس پاکستان آوے گا او دا کیس ری اوپن ہوئے گا واپس او دا کیس ری اوپن ہوئے گا پھر او دی جزا یا سزا دا فیصلہ ہوئے گا کتنی بابا کرو تے 70 دا حق ادا ہوئے 14 دی قسم میں نہیں پتا جتنا کریم حسین فطرس جرم کیتا ہے عرشہ تے حسین معاف کیتا ہے فرشہ مہربانی جناب میں کیا مالک ایسے امر دی سمجھ نہیں آئی چونکہ ہور بھی فرشتے رہندا حسین بھی فرشتے رہندے ہیں تو فرشتے رہن دی وجہ تو حسین نے ہور نو معاف کر دیتا حسین نے ہور نو معاف کر دیتا لیکن مالک اس گل دی سمجھ نہیں آئی بھی فرشتے رہ کے حسین نے عرشی مجرم فطرس نو معاف کیویں کیتا تو سا کیمرہ پھیرنا ہے میں اس بندے دی زیارت کراں جڑا کڈے وڈے جگرے دا مالک ہے حسین دی کریمی پہنچا گیا میں کہا مالک ایسے امر دی سمجھ نہیں آئی پھر چونکہ ہور بھی فرشتے رہندا حسین بھی فرشتے رہندا فرشتے رہن دی وجہ تو ہور نو حسین نے معاف کر دیتا مالک یہ دی سمجھ نہیں آئی پھر کتنا کریم حسین اس گل دی سمجھ نہیں آئی پھر فرشتے رہ کے حسین نے عرشی مجرم فطرس نو معاف کیتا پردہ ہدیت جھرکت پیدا ہوئی آواز قدرت میسم میں حسین دے ہتھوں فطرس نو معاف کروا کے زمانے نو دسنا چاہنا یاد رکھے زمانہ مجرم عرشی ہوئے یا فرشی مجرم جتھوں دا بھی ہوئے جج دا نام حسین ہے نوکر ہو گیا جناب نوکر ہو گیا سارے عبادت کرا ہے دری مجرم جتھوں دا نوکر ہو گیا اللہ سارے عبادت کرے مجرم جتھوں دا بھی ہو گیا جج دا نام ایک توف ہے اجازت بھی پہنچا سکا 27 رجب المرجب مدینہ دا شہر ولید دا دربار ولید دا قاصد آیا اسا کہ حسین بادشاہ تنو ولید دربار جو سرکار تو رہے ولید دو مشورے کی تھے اپنے حواریوں دے نال وزیرانا اسا کہ پہلی گل ہے کہ جدوں حسین دربار چاہوے کوئی بندہ اے پردہ نہ چاہوے تھوڑی کوشش کرنی کوئی بندہ پردہ نہ چاہوے اے آندھن پہ اسی اللہ دے سوا کسی نو جھکے ہی نہیں اے پردہ ہٹاون واسطے جھکے گا مصور ہوتی تصویر بنا لینا دوسرا مشورہ اس اکھے جی میں بطول دا پتر دربار چاہوے کوئی بندہ اپنی جگہ تو نہ اٹھے باریک جی شطرے ہے ایک جملہ جب میں جناب تک پہنچا لیا فضائل دی معراج اسی جڑے ویلے سرکار اس پردے دے قریب آئے دروازہ نہیں پردے دے قریب آئے بلا تشوی سرکار کھڑے ہوئے پردہ ہدیت حرکت پیدا ہوئی ہے ایک جملہ جو میں سمجھا سکیا پردہ ہدیت حرکت پیدا ہوئی اللہ نے ہوا نے حکم دیتا میں تجھ سے طاقت پرواز چھین لوں گا جڑا ہون بولے اس بندے نے میں سلام کا مکروز ہو گیا جی میں تجھ سے طاقت پرواز سے شر کر کے ہوا آئی فر کر کے پردہ اڑیا میرے امام دا پہلا قدم دربار چایا تساں داد نہیں دیتی تو میں داد واسطے ستر آکھے سی میں جملہ تبدیل کرنا شاید جناب داد دے دے میں جڑے ویلے شمس امامت افق دے دروازے تے طلوع ہویا جڑے ویلے شمس امامت افق دے دروازے تے طلوع ہویا میں نے 14 دی قسم سب تو پہلے اپنی جگہ تو وہ اٹھیا جس دوجیاں نو بہن دا کھیا سی مہربانی سے جی ہون جڑے ویلے اٹھیا پورا دربار اٹھیا
پورا دربار اٹھیا میرے نال سفر کرنا میں جلدی جلدی خطاب کرنا چاہنا میرے نال سفر کرنا جڑے ویلے او اٹھیا پورا دربار اٹھیا میں ممبر دی قسم میرے امام دا پہلا قدم دربار وچ آیا کسے آکھے مولا میرا سلام کسے آکھے سرکار میرا سلام کسے آکھے مولا میرا سلام کسے آکھے سرکار میرا سلام تیری چوک دی قسم ہے کسے آکھے مولا ایتھے بیٹھو کسے آکھے سرکار ایتھے بیٹھو کسے آکھے سرکار ایتھے بیٹھو کسے آکھے مولا ایتھے بیٹھو میں 14 دی قسم ہے جڑا تخت بیٹھا سی اپنی جگہ تو اٹھیا ہاتھ بن کے آنا سرکار ایتھے تشریف رکھو سرکار ایتھے تشریف رکھو ہلکا جا جلال بطول دے پاک پتر دے پاک چہرے تے آیا کہ تخت نو پیر دی ٹھوکر مار کے آندن جاہلا تین گل کریں دے حیا نہیں آندا تین نہیں پتا قرآن رحل دے سوا کتے آندھ ہی نہیں مہربانی جناب قرآن رحل دے سوا کتے آندھ نہیں چچا مہربانی میں نہیں پتا کتھے سرکار بیٹھے لیکن ایک شاعر دا شعر چچا یاد آ گیا اس کہ جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہاں بیٹھے جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہاں بیٹھے کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو سکے جگہ کی قید نہیں تھی کوئی کہاں بیٹھے لیکن جہاں مقام ہمارا تھا ہم وہی بیٹھے جڑی جگہ سرکار کو پسند آئی سرکار تشریف فرمائے سرکار میں ہاں کیوں صدے میں لطف لینا بھائی سرکار میں کیوں صدے میں ہو سکے سرکار تسی جان دے ہو میں یزید دا نوکر ہوں اے اس خط بھیجے اے خط لے لو قرآن پڑھن لگا تو نہ بولیا کم از کم من دکھ لگے گا ہو سکے یزید دا خط اے خط لے لو سرکار فرمایا وہ چول رہے ہیں تین نہیں پتا اے خط چونکہ اس لکھی ہے یہ نجاست ہے قرآن آندھے رج ساڑے نیڑے ہی نہیں آندھا او کمینہ اتھے بے کے لکھ دا رہا اسی یہ تھے بے کے پڑھ دے رہے لیکن اینا واسطے سنا اس کی لکھے ہے اینا واسطے تاکہ یہ سن لیں اس کی لکھے ہے ہو سکے سرکار اس لکھے یا بیعت کر یا جنگ کر پیچھے نہیں رانا جناب تم سلام کرنے لگا ہو سکے سرکار اس لکھے یا بیعت کر یا جنگ کر خط سن کے بڑی بے نیازی دنال بطول دا پتر واپس تو رہا اس وقت بھی حسین تے واپس جا رہے ہیں وہ دے جسم میں کب تپیت آ رہی ہے اس وقت ہوئی کھلو کی آواز دی یا ابن رسول اللہ سرکار میں ہاں اس کہ سرکار میں تو پہلے بھی دسے ہے میں یزید دا نوکر ہاں سرکار اسا کیا یا بیعت کر یا جنگ کر سرکار تسا کوئی جواب نہیں دیتا میں جوابن کی لکھا تسا کوئی جواب نہیں دیتا میں جوابن کی لکھا ہون کیمرہ پھرنا میں بندہ دیکھا کہ بڑے جگرے دا مالک ہے جڑا حسین دا جملہ بچا گیا اسا کہ سرکار میں دسنا یہ چاہنا اسا کیا یا بیعت کر یا جنگ کر سرکار تسا کوئی جواب نہیں دیتا میں جوابن کی لکھا سمجھ آ رہی ہے سارے انو اسا کہ تسا کوئی جواب نہیں دیتا میں جوابن کی لکھا میں نے ممبر دی قسم میں ہلکی جی مسکراہٹ میرے امام دے پاک چہرے تے آئی مسکرا کے فرمائندن لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے مہربانی جناب سرکار فرمایا تو تے ہے کہ یزید کی گل کر رہے ہیں میں کہنا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے میں دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا عشرہ سن کے سطر بچا گیا میں نے ممبر دی قسم میں اگلی سطر تے فوکس کری میں بندہ ویکھا کم از کم اس بندے دا متھا تے ویکھا اس متھے تے کی شکن ہے یا خوشی دلائے رہے میں نے ممبر دی قسم میں سرکار فرمایا تو ہے کہ یزید کی گل کر رہے ہیں میں کہنا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے دوسری سطر تے قیمت ادا کرے سرکار فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے سرکار فرماتے نئی صبحوں کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے میں 4 سطرہ پھر تلاوت کرا گا تاکہ 6ویں سطر تو اتنی قیمت ادا کرے جتنی بنتی ہے سرکار میں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے اگلا جملہ سرکار جملہ نہیں میں ممبر دی قسم ہے اے دے منہ تے تماشا
بچ مارے سرکار فرمایا ہن بکواس کر اس کی لکھے ہاتھ جوڑ کے اندر سرکار اس یہ لکھے یا بیعت کر یا جنگ کر یا بیعت یا جنگ یا بیعت یا جنگ مسکرا کے بطول دے پتر فرمایا بنا رہے گا نشان عبرت بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسل ہو جاؤں صالحات کس طرح نظر اٹھائے گا حیدری وہ بات وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا اسے کہ سرکار بیعت کر لو سرکار بیعت کر لو باریک کے شطرے لگ کر میں سمجھا لوں اسے کہ سرکار بیعت کر لو ایڈی گل ہے نہیں جو تساں بنا دیتی تھکنا نہیں لگے ایڈی گل ہے نہیں جڑی تساں بنا دیتی بیعت ہے کی میں ویکھاں باریک بندے کتنے بیٹھے نو سکھے بیعت ہے کی بس ہے ہاتھ تے رکھنا ہے ہاتھ تے رکھنا ہے سرکار میں جاہلا تین کی پتہ ہے ہاتھ کی ہے مہربانی جناب ہو سکے ہاتھ ہے سرکار فرمایا نہیں اے ہاتھ کی ہے ہو سکے دسو کی یہ ہاتھ ارمان لگے گا اس بندے نو جڑا مجلس سے بیٹھ کے صدر بچا گیا اس بندے نو لگے گا میں نہیں میں مطمئن کھلوتا اس بندے نو ارمان لگے گا میں صدر کیوں بچا گیا ہو سکے دسو یہ ہاتھ کی ہے سرکار فرمایا آتن دساں یہ ہاتھ کی ہے سرکار فرمایا یاد رکھ آدم دی ہتھیلی تے آدم دا نصیب اینج نہیں پیچھے نہیں رانا سرکار فرمایا آدم دی ہتھیلی تے آدم دا نصیب نوح دی ہتھیلی تے نوح دا نصیب موسیٰ دی ہتھیلی تے موسیٰ دا نصیب ابراہیم دی ہتھیلی تے ابراہیم دا نصیب عیسیٰ دی ہتھیلی تے ابراہیم دا نصیب عیسیٰ دی ہتھیلی تے عیسیٰ دا نصیب آتن میں دسا اے ہتھیلی کی ہے مسکرا کے بطول دے پاک پتر فرمایا سن میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے سرکار فرمایا سوار دوش رسول کیا ہے سوار دوش رسول کیا ہے رسول جیسا خطیب سمجھے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب سمجھے ختم میرا بیان ختم میرا بیان مہربانی نہ کرو اسے کہ بیعت کر لو سرکار سے میں لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا مہربانی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میں نے حجر تک اس گل دی سمجھ نہیں آئی اس بیعت تقاضا حسین تو کیتا ہے اسے کہ حسین تو بیعت کر سرکار فرمایا مجھ جیسا جیسا ذاتیات ورگا اگر میں قاسم میرے واقعہ پرنا میں دے دیو اپنا بیتھا ذاکر صاحب تھوڑے ورگا میرے تو پرنا لے سکتا ہے اس ذاتیات جاگنا ہو سکے حسین تو بیعت کر سرکار آخرن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میں قرآن دی قسم میں کتنی بابا کرو تے 70 دا حق ادا ہوئے پھر بھی تسی سارے چپ کی طرح وہ میں پھر بھی مطمئن کھلوتا ہو سکے حسین تو بیعت کر سرکار فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکا میرے ممبر دی قسم میں بیعت تقاضے تو بعد سرکار لفظ جیسا لاکے قیامت تک آمن والی امت کو کردار کلیر کی تن آدم شیطان دی بیعت نہیں کر سکتا موسیٰ فرعون دی بیعت نہیں کر سکتا محمد ابو جہل دی بیعت نہیں کر سکتا سرکار فرمایا یاد رکھ میں کلہ نہیں میرے تو پہلے بھی میرے جیسے موجود ہیں میرے تو بعد بھی میرے جیسے آسن میرے تو پہلے بھی میرے جیسے موجود ہیں میرے تو بعد بھی میرے جیسے آسن میرے تو بعد بھی میرے جیسے آسن مسکرا کر سرکار فرمایا سجاد میرے جیسا باکر میرے جیسا جرادہ میرے جیسا جعفر میرے جیسا تقی میرے جیسا نقی میرے جیسا حسن اسکر میرے جیسا اور میرا بیٹا قائم بھی میرے جیسا سرکار فرمایا آتن دساں جدو میرا بیٹا قائم اس دنیا پہ آسی جڑا سب تو پہلے دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے گا کون ہے سرکار فرمایا لا یبایو ہوا جبرائیل جڑا سب تو پہلے وہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے گا وہ سردار ملائکہ جبریل ہے سرکار فرمایا تن حجے بھی حیا نہیں آتا جدو میرے نام پتر دی بیعت سردار ملائکہ جبریل کرے سی تو کتا کون نے میرے تو بیعت منگل آلا
تو کون ہے میرے تو اس نے پھر حسین بیعت نہیں کرنی سرکار فرمایا جنگ کرتے ہیں اس بیعت انکار کے نتیجے سے 28 رجب حسین مدینہ چلے جائے 2 محرم کربلا آئے مات میں بیٹھے ہو تو میں سے ترہ کھا 7 محرم پانی بند ہویا 10 محرم دو دن چھڑیا حسین دیاں اکھاں دے سامنے اکبر نو برچی لگی اصغر نو تیر لگا سب تو اخیر تے حسین آئے بین کر کے آندن میں نے مار سہی جملہ سنے ہیں فرمیندن میں تین اے نہیں آندھا میں نے مار سہی مگر سکینہ دے سامنے نہ مار سانجی ہائے کر دے دے میں پریشان مضمون دی ترتیب کچھ ایسے ہے شبیبی برآمد اسی تو حسین دے سونے پتر علی اکبر دا جنازہ بھی برآمد پھر وہ خاتبی آسی جڑا بین مدینہ ہی چگلے میں مسائب سرکار امام حسین بادشاہ دے پڑھساں او دے ویچ 217 میں شہزادہ علی اکبر دی مصیبت دی مطلاوت کرے ساں پھر برآمد بھی اسی رومنہ لیا زدارو جس حسین دے اتنے اختیارات ہیں اسے حسین 9 لاکھ وہڑ کے مارے ہوئے کوئی منت نہیں کوئی ترلا نہیں تیرا دل لاکھ نقصان ہویا ہے بدھائے ان کریں جی میں تازہ جنازہ پھر نکل دو بے انج یاد رکھے جنازہ جڑا ہوندہ ہے نا او دیتے وین رشتہ سمجھیں دن دوست آندن رو کے ٹر جاندن رشتہ دار آندن رو کے ٹر جاندن میں نے ممبر دی قسم میں جڑے ویلے جنازے تے بہن آندی ہے نا لوگاں نو پوچھنا نہیں پاؤندا آپ پہ سمجھ ویندن جڑے بائیں کھلیاں کر کے اچھے اچھے وین کریں دی اے دی بہنیں سانجی ہے کرو میں وین کراں لیکن میں علماء تو سنے ہیں مجمع 10 بندیاں دا ہوئے یا 10 کروڑ دا میں علمین دے درمیان اس کھلوتا میں نے انہاں دی قسمیں تسی جتنے آندے ہو تسی سنو سنن آندے ہو میں نے اس ممبر دی قسمیں جڑی پردے چاہیے ہو تو آنو سنن آئیے اتنی اچھی ہائے کریں شام تی راضی جاوے رومنہ لیا زدارو اردو دا ایک شاعر ہے اس ایک شعر لکھے ہے میں یقیناً پیاندہ اگر یہ شعر میں تھوڑے تک پہنچا لیا میرے حصے دی مجلس اس شعر تے مکمل ہو جاسی تھوڑا دل نرم ہو جاسی اس لکھے کفن نہیں نہ صحیح اللہ کرے میں تھوڑے تک شعر پہنچا لما اس لکھے کفن نہیں نہ صحیح کوئی دفن تو کر دے میں گل مکمل نہیں کی تھی تھوڑی ہائے نکل آئیے میں گل مکمل کرا سارے ہائے کر کے عبادت کرے اور سکھے کفن نہیں نہ صحیح کوئی دفن تو کر دے بکھرا پڑا ہے دشت میں قرآن پھٹا ہوا میں صدقے ہوا کرلا کے رومنہ سنت امام سجادی رومنہ لے زدارو چھوڑ دیتا میں سارا مضمون میں قریب تو وین کرن لگا میں نوکراں لکھ بار رکھا اس آکھیا کفن نہیں نہ صحیح ہن ہائے کر سکتا ہے اس آکھیا کفن نہیں نہ صحیح کوئی دفن تو کر دے بکھرا پڑا ہے دشت میں قرآن پھٹا ہو چلو تسا سونی ہائے کیتی ہے ایک پنجابی دا نوحہ خائیں اس نوحہ لکھے ہے اللہ کرے میں توڑے تک پہنچا لما اس اکھیا ارمان ریا توڑی سنیے سترے سارے ہائے کر کے عبادت کرے ہے اس اکھیا ارمان ریا کیوں باج حسین جہان ریا میں صدقے ہوں حسین آخری سلام کیتا جناب فضادہ حسین خیمے جو نکلیں میری سین تڑپی ہے آخری سلام کیتا جناب فضادہ محسنائیں
عالمین حسین فضا تڑپیے وین کر کے آندھی حسین میں جان دیاں ماتمین علی گلے فرمایا حسین میں جان دیاں تو سچی ماں تے سچے پیو دا سچا پتر ہے میں جان دیاں او ہو راندے آئے جڑے آندے آئے زہرا تو مسئلے تو بھول گئی فرمایا میں جان دیاں تو سچے حسین تو آکھے میں بلنا کوئی نہیں تے سچے تو بلنا کوئی نہیں ان میں اجڑی دی ایک حسرت ہے اللہ کرے میں توڑے تک وین پہنچا لما فرمایا میں اجڑی دی ایک حسرت ہے امام فرمایا ماں کیڑی حسرت حسرت سنے ہیں جتنے ماتمی بیٹھے ہو فرمایا ماں کیڑی حسرت رونی رو کے آندھی حسین آج اس میدان نے چو میرا بھی کوئی پتر ہویا میں تیری تھاں تے اس نو ٹوراں کچھ لازت نو اور ویکھاں امام رونن تے رو کے آندھے نما اتنی حسرت آئی کہ میری تھاں تے تو اپنے پتر نو ٹورے وقت میں زہرا دا پتر تیرے نال وعدہ پیا کرے نا میں میدان وچ ویسا میں 9 لکھ نو اکھیسا میں فضا دا پتر آ کریمی دن تا آج اٹھئے فضا غش کھا کے مٹی تے جھڑیے وقت اٹھئے ہاتھ بن کے آندھی حسین تو 9 لکھ نو اکھے سے نا تو فضا دا پتر ہے حسین 9 لکھ چو کسے دی جرت نہیں تیرے پیر دی دھول علی کو ویکھے ماتم کر کے آندھی حسین اے 9 لکھ جڑیا صرف اس وجہ تو ہے تو فضا دا نہیں تو بطول دا پتر میں صدقے ہوں آندھی علی تیرا نے سارے سانجی ہائے کرو میں وین کراں رومن علی عزدارو امام کربلا دے میدان میں چاہیں لہ بیٹھے لا تعداد زخمان دا زخمی سید میں بالکل قریب تو وین کرنے لگا میں کہ لہ بیٹھے لا تعداد زخمان دا زخمی سید کر سوال بھی سمباز زخمان دی تعداد کیوں نہیں پڑی میں اس علم دی قسم میں تھوڑے ورگے ماتمی عزدار کسی عالم مجتہد تو سوال کی تھا اس کہا قبلہ دسو ہائے کرے شو اس کہا قبلہ دسو حسین بادشاہ دے جسم تے زخم کتنے آنے ماتم کر کے آندھن یاد رکھ زخمان دی تعداد اوندی کے نہیں ویندی ہے جن مارنا لیاں دی تعداد دا پتہ ہوئے رو کے آندھن کوئی ہیکا 9 لکھ مارے نالا کلا حسین مری میں نے بول کے جواب دے لے ہائے درانگے سکندر بھائی بندہ 9 لکھ ہوئے تے ہاتھ 18 لکھ بن دیں ایسے ہی ہے اللہ کرے میں 70 تیرے تک پہنچا لما تو ہونج ہائے کریں جو میں علی دی زخمی دے چاند دیئے 9 لکھ بندہ ہوئے تے ہاتھ 18 لکھ بن دیں میں نے علم دی قسم میں 18 لکھ چوں کوئی ہاتھ ایسا نہیں جڑا حسین تے اٹھے آنا ہوئے ہونے میں خط برآمد کروے ساں تے تن دسے ساں جڑے ویلے سغرا دا قاصد مدینہ چوائے نا حسین دے کول تے متھے تے ہاتھ رکھ کے آندہ ہے اکبر دا بابا میرا سلام ہوئی سیدان دن واتاک امیر بندہ جڑا صدر تے کم از کم ہائے بھی نہ کر سکے سرکار فرمایا واتاک آندہ ہے اکبر دا بابا میرا سلام ہوئی سیدان دن واتاک آندہ ہے اصغر دا بابا میرا سلام ہوئی سیدان دن واتاک آندہ ہے سجاد دا بابا میرا سلام ہوئی امام فرمایا واتاک آندہ ہے علی دا پتر میرے تے سلام ہوئی من ممبر دی قسم ہے امام فرمایا واتاک جڑے ملے 5ویں بار فرمایا نا واتاک ہاتھ جوڑ کے آندہ مولا بار بار کیوں آندے ہو سلامت تو سکھ دے ہو مولا بار بار کیوں آندے ہو بڑا ہی رونا ہے اکبر دا بابا ایسے ارادہ کیتے میں نیزہ چھکا پھر مارا تا جو حسین شہید ہوئے نہیں ہو بندہ شیعہ جڑا کم از کم آئے نہ کر سکے میں نے ممبر اکالیو اسے نیزہ چھکے آئے نیزہ کلا نہیں آیا بطول دا پتر منہ دے بھار زمین بی بی وین کر کے آدھن لہیا تیرا مقتل میں اپنے والا نال صاف کرلا کرو وہ میں وین کرنے لگا لہ بیٹھے حسین باوجود کی حالت ہے جڑے ویلے 4 سالان دی دھی پتہ لگ گئے جھولیاں پھیلاؤ میں وین کرنے لگا سارے سانجی ہائے کرو میں وین کرے ساں جڑے ویلے 4 سالان دی دھی پتہ لگ گئے میرا بابا زین تو لہ بیٹھے
دھیاں دے پیو ہائے ضرور کرے ہے برکا سر تے کیتا ٹریے دروازے دے پاسے میری سین وین کر کے آندی ہے سکینہ کن پہ وینی ہے ماتم کر کے آندی ہے بابے کول پہ وینی ہے ماتم کر کے بی بی آندی سکینہ 9 لکھ فوج گھوڑے نال گھوڑا سوما نال سوم تلوارا چمک دیاں پئیاں ہر کوئی تیرے پیو دا دشمن ہے تو کیوں پہ وینی ہے رو کے آندی اماں مینوں پٹھیاں دسے ہے جدا میری دادی زہرا دسے میرے جتنا لوگ میرے نانے محمد کو پہ مرے دے آئے بچیاں کے آکھیا زہرا لوگ تیرے پیون پہ مرے دے آئے میری دادی سر تے برکا کیتا امیر یو بندہ جدا ہاتھ سینے تے ناوے میری دادی سر تے برکا کیتا آجا پہلا قدم باہر نہیں آیا یا لوگ آکھیا چھوڑ دیو محمد دھی آ گئی ہے بی بی ماتم کر کے آدھی ہے سکینہ او کافر آئے مسلمان رو کے آدھی ہے نہیں اماں برکا دے متا بابا بچ دووے تو رہیے میدان کربلا سوال توڑے تے کرے نا اتھے ہی سانجی ہے کرے نوین کرے نا سوال میں توڑے تے کرے نا جتنے بہنی دے بھرا بیٹھے ہو دھیاں دے پیو بیٹھے ہو تسی میں جواب دے وے ہے انہیں برامدگی ہو سی جلوس ہو سی رش ہو سی اگر کوئی 4 سالان دی بچی سونی ہائے کر دیتی نے سارے ہائے شامل کرو میں عبادت کرا رومنا لے عزدارو کوئی 4 سالان دی بچی کسے شیعہ تو نہیں کسے سنی تو چا پوچھے پھر میں جلوس سے چاہیے بابے در لے رش دی وجہ تو بابا نکھڑ گیا ہے محنت لا یا بابا میں لا یا گھر درا ڈسا شیعہ رہو سنی رہو ان قرآن سر تے رکھ کے میں انداز تو اس بچی نو راڈ سے سیں یا تماچا مرے سے صدقیوں ماں دی علی درازی میں ٹورائیے میدان کربلا ہے میں صدقیوں ماں ٹورائیے میدان کربلا ہے ہاتھ جوڑ کے پیان دیئے یا شیخ حال رہتا بھی اور چٹی داڑی اللہ شامی جملہ سنے ہیں اور چٹی داڑی اللہ شامی کہ دھائیں میرا بابا گھوڑے تو لاندہ نہیں ڈاندہ ڈٹھائی آندہ تو کہندی دیئے رنی ہے میری سین بی بی آندھ نروا میں حسین دیا رونا لے زدارو حسین دا نام آیا کمینے ظلم دی ایک سطر لکھئے میں سمجھا ہی نہیں سکے اس کمینے تماچا مارے ہے مسومہ منہ دے بھار زمین تے جانی ہے ہوا کٹھی اپنے نکے جبر کے تو کربلا دی دھوڑ چھڑنی شروع کے تیزا ہاتھ بان کے آندھی ہے مار تلیے ہون ڈسا میرا بابا کے دھائی روڑا لے زدارو حق دبندہ کے آپ ٹورے پچھے پچھے مسومہ ٹورے جتنے دیاں دے پیو بیٹھے میرے لفاظ رکھیا ہے اگر اے نہیں کریں دعوت ہاتھ دا اشارہ کرے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا کہ بھی نہیں ٹوریا ہاتھ دا اشارہ بھی نہیں سکیتا کر سوال میں سمباس کمینے کم کے رکھیتا ہے اے جوانوں میں علم دی قسم ہے اس کمینے دید سامنے ترے پھلا تیر کمانے چ رکھا ہے اکبر دے تشباب دا نشانہ لیا ہے حسین دے پہلو اچھ تیر لگا ہے تیر دے لگنا حسین دی ڈھا نکل گئی ہے آساس کے آندھا ہے او بیٹھئی تیرا بادشاہ بابا رونا لے عزدارو سکینہ بابا بابا کریں دی پیو والے پاسے بھر پئیے ایک منٹی تھے نزدیک آوے میں برامگی کروینا سارے بیٹھ سروے میں کٹھڑی دی برامگی کروینا رونا لے عزدارو میری سین پیو دے گول آئیے پیو دے گالے چپائیں چپائیں ایسا پہلا وین کر کے آن دیئے بابا تیرے بعد رلویسا کیڑا شیعہ جنا حد سینے دناوے اگلا وین کر کے آن دیئے بابا تسیا کیڑا دکھ یاد آئی رونا لے زدارو امام فروین دینا میری دھی میں نہیں بھولتا جڑ ویلے اکبر دا گھوڑا میدان چایا اور میرے نیرے آوے میں برامگی کروے سا رونا لے زدارو امام فروین دین نہیں بھولتا جڑ ویلے اکبر دا گھوڑا میدان چایا امام فروین دین میری دھی سونی جنگ ودا کرے نا یا ترے ظالم سامنے آکیا دن اکبر بڑی جنگ کرے نہ پچھا دیکھ تیری ماں دے خیمے نو آگ لگی
اے جوانو امام فرمایا اکبر وال کے دکھایا ایک حرامی ہے جے اندازہ مارے آیا سجے اکبر جھڑے آئے کھوبے گھوڑا جھڑے آیا اللہ دل ویڑ کر کے آدھے بابا کھاو دلہنا امیر بندہ لکر لاغ نہیں روش گیا اور انہیں کرو کے آدھے جاڑا کھاو دلہنا روبنا لیا زدارو امام فرمیندے نہیں بھولدا اکبر آکھے بابا میں لہ بیٹھا امام فرمیندے میری دھی میں ٹور تبیا مگر نظر کچھ نہیں آدھا امام فرمایا میں اٹھنا بھی ہاوت جھاڑ پودا بھائی ودا کے آدھاریاں کہیں ڈٹھا ہوئے ماتم سارے ماتم کرو رو کے آدھاریاں کہیں ڈٹھا ہوئے سارے ماتم کو رجل ہاتھ ہلا دے رونا لے ازادارو امام فرمیندن اوکھا تے بھامے سوکھا اوکھا تے بھامے سوکھا میں اکبر دلاش تے آیا امام فرمیندن اسلے میری اکھی دا نور مگ گیا جڑے ویلے میں دیکھا اکبر دے سینے چ بھنی ہوئی برچھی آیا میں اکھا اکبر اکھا کیوں نہیں کھلے گا آدم بجے میں نو برچھی کھا گئی ہے روبنا لے ازادارو بی بی آدن بابا وقت کے ہویا رن امام رو کے اندر سکینہ اس لئے میں موت منگی آیا چڑ ویلے میں ارادہ کیتا میں اکبر دے سینے چوبر چھچکا تر جا دے بندہ مجلس چجدہ ہاتھ ہوئے تے سارتے نہ آوے جوانو بی بی آدن بابا وقت دسے تے اکبر دے سینے چوبر چھکی میں چھکی ہے امیر بندہ جنہاد سینے تے نہ آوے جوانو امام آدن سکینہ میں اکبر دے سینے جڑی پرچی آئیوں دے جہات پایا میں پرچی نو حلاوہ دے انج نہیں میں پرام کی کروے ساں روبنا لے ازادارو امام فرمایا مسومہ اس لئے میں موت منگی آئی میرے لو بیکھنا جتنے ہلکے دے ماتمی ہو اب بی بی آندن بابا کیڑے ویلے موت منگی آئی آندن مسومہ میں پرچی چھکی ادو کاسد آیا جڑے ویلے کاسد آگیا میں کیا کون ہے آدم مولا اے سورا دا خاتائی جتنے ہلکے دماغ میں ہو میرے علی پاس لکھے آئے رونا لے ازادارو آدم مولا میں سورا دا کاسدہ اے بھین اپنے پھرانو خط بھیجا ہے اللہ تیرا اولے او خاتم لیا شبرا جدہ ہو گئی رسا میں ادائے اجرے ہائے کر سکتے ہو میرے علی پاس لکھیا ہے ڈاکٹر صاحب شہرہ بھیجا ہے رومنا لیا زدارو آدھنے اکبر دا شہر آیا اے گانا ویکھو اے اکبر دا گانا آیا اے جوانو اکبر نہ شہر پایا اللہ گانا جد مذہب چماتم جیسے اے جوانو بھینا دی حسرت آئی کوئی آدھی آئی اکبر شہرہ پاوے کوئی آدھی آئی گانا پاوے ایسے لے بھینا مر گئی ہے نا جڑ ویلے اکبر جیندہ لاش تے گھوڑے بج گیا رنی رو کے آدھی آئی میری حسرت ہے تو شہرے پاوے نالے شگان دے گا میں پاوے لگ نظر اور میرے پاس رکھے چھوڑ دیتا میں سارا مضمون رومنا لے ازادار ظالم لیڑے آکاں دا حسین اوکھے ویلے دھی کیوں سڈی آئی جتنے دھیاں دے پیو میرے لے پاس رکھے آئے سیدان کچھ حیا کارا اوکھے ویلے صدیاں نویندیاں اے آپے آ جاندیاں کمینہ دیش نو تو توڑ رہے یا میں توڑا جتنے ہلکے دماغ میں ہو سیدان نمہ فضا میری دین چاہ میرا دشمن ڈھیر ظالم ہے فضا سکینہ نو چاک ڈر پئیے فضا دمو خیام لے پاسے سکینہ دمو میدان لے پاسے کمینے پہلی ذر ماری ہے مسومہ ماتم کیتا ہے عدل مار کے آندھی ہے اممہ اتھے لہا میرا بابا کلہ پیا امیر بندہ جنہ حد سینے تو نہیں آیا رومنا لے ازادہ
زدارو تو جی ذرا ماری دھی برداشت نہیں کیتا اب بھاج پئیے حسین دے کو لائیے اللہ گواہ اس کمینے تیجی ذرا ماریے معصومہ ہاتھ جوڑ کے آندھیے ہاتھ کاڑھ میرے پیو او ہاتھ کاڑھ میرے پیو دیا ظلفاتوں آقا شندہ کا بہ جاؤ ایک منٹ بہ جاؤ ایک منٹ بہ جاؤ ایک منٹ بہ جاؤ ایک منٹ بہ جاؤ میں پورا مسائب پڑھے سا ایک منٹ بہ جاؤ شبین و آمن دیو اور رومنہ لے ازدارو اور رنی میری سین رو کے آبھیے ہاتھ کاڑے میرے پیو دیا ظلفاتوں آقا شندہ کا مجفادہ کانڈ خالی میں کھکے پیو سید بیٹھو میں معافی بھی امگدہ کر سوال میں سمدہ اس کمینے کم کیڑا کیتا ہے اس ایک ہاتھ چو معصومہ دے دو میں ہاتھ نہ پینا تجھے ہاتھ نال معصومہ دے موتا تماچا مارا ہے غریب رو کے آدھے میرے سامنے مار سارے ماتم کرو اور یہ کے آدھے میرے سامنے مار نادی میری دو کو مشکل نہ حوصلے نال رونا لے زگارو اور انہیں غریب رو کے آندھے میرے سامنے مار ماتم حسن چلو ظالم مرے اندریا معصومہ رنیے رو کے آندھیے خدا دا خو سارے ماتم کرو پھر اور روکیا نے غد ماتم سارے کر رہا ہے اور رنیے رو کے آندھیے خدا دا خو